الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ جی بالکل ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں PNN کے پروگرام اسلام اور ایمان میں ہم نے ایک خوبصورت سلسلہ اس کا آغاز کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم نے امہات المؤمنین کے حوالے سے سیریز کا آغاز کیا تھا، اور وہ سیریز چلتے چلتے آج اس ماں پر، اس ام المؤمنین پر آن پہنچی ہے جن کا تذکرہ کرنا، جن کا ذکر خیر کرنا ہماری یہ سعادت ہے۔ اور یقیناً ناظرین کرام، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ انسانوں میں بلند مرتبت اور سب سے افضل اور سب سے اشرف ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام کی ہیں۔ اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین میں سب سے بلند ترین مقام اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کو عطا فرمایا وہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود اپنی سب سے مایہ ناز کتاب اور سب سے آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر فرمایا، ان کے فضائل کو بیان فرمایا، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے ان کے فضائل کو بیان فرمایا، اور کتب سیرہ ان کے حوالوں کے ان کے تذکروں کے حوالے سے بھری پڑی ہیں، اور ان کے اوپر بہت ساری کتب دنیا میں لکھی گئیں۔ لیکن یہ میڈیا کی ہسٹری کی اگر بات کی جائے تو یونیک یہ ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے فرداً ایک ہستی کے حوالے سے، اپنی ایک ماں کے حوالے سے ان پروگرامز کے انعقاد کیا، اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے، جید علماء کرام کے پینل نے ان موضوعات کو ایلیبوریٹ کیا، واضح کیا، اور آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ کیسے آج کے دور میں اور قیامت تک ہم ان امہات المؤمنین کے جو نقش قدم ہیں ان سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیسے آج کی خواتین اسلام جو ہیں اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر کر سکتی ہیں۔ آج اس ماں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، اور ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ آج ان کے تذکرے کی بات کریں گے، اور آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جو میرے ساتھ پینل موجود ہے، جو اس سیریز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، جو ممبر ہیں اسلامیاتی کونسل حکومت پاکستان کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں گے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، آپ انٹرنیشنل سیریز اسکالر ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کی طرف چلتے ہیں، اور میں شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا۔ شاہ صاحب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے ہی آپ نے بہت زیادہ قربانیاں دین اسلام کے لیے دیں، اور آپ کے جو پہلے شوہر تھے انہوں نے بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا والہانہ تعلق تھا اور دین اسلام کی جو خدمت تھی، اس حوالے سے ہم آپ سے جانیں گے کہ فضائل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کریم نے اور احادیث پیغمبر نے بیان فرمائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اسامہ بخاری صاحب، یہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے کہ PNN کے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یہ سب باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں، ایک تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر نیکی کرنے کا ایک داعیہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور ہماری خواتین اسلام کو یہاں سے بہت سارے دروس زندگی اور اصول حیات سمجھ آ رہے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی انٹرو میں کہ اگر ہم آج کے اس دور میں بھی امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے اس کردار اسوے کو اپنا لیں تو ہمارے گھر کی یہ ساری مشکلات، ہماری معاشرتی پریشانیاں اور یہ بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں خود بخود ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ ہماری وہ ماں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں آنے سے پہلے ہی اسلام کے لیے جو اپنا جذبہ ولولہ ذوق شوق تھا اس کو ثابت کر دیا تھا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات، کہ ان ہستیوں میں یہ شامل ہیں کہ جو السابقون الاولون ہیں، اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے بڑی سبقت کی، اور سبقت لے جانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بے تحاشا قربانیاں دینا، بے تحاشا مصائب اور شدائد کو برداشت کرنا۔ اور پھر میری ماں نے واقعتاً
اپنے جو سابقہ شوہر تھے وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ بھی السابقون الاولون میں شامل تھے. ان کا اپنا نام ام سلمہ نہیں، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا بیٹے تھے سلمہ، ان کی وجہ سے ان کا نام یعنی مشہور جو ہو گیا کنیت کے اعتبار سے ام سلمہ، اور ان کے جو شوہر تھے ان کا نام بھی مشہور ہو گیا ابو سلمہ. اصل میں ان کا نام تھا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا اپنا نام تھا سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا. تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے، یہ قریشیاں ہیں اور السابقون الاولون میں شمار ہوتی ہے. اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بالآخر ان پر وہ وقت آیا کہ مصائب اور شدائد کی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی حبشے کی جانب، تو اس وفد کے اندر یہ دونوں خاوند بیوی شامل تھے، یہ دونوں نے ہجرت کی تھی. اور پھر جب وہاں پر یہ اطلاع ملی کہ قریشی اسلام لا چکے ہیں، یہ غلط خبر وہاں پہ پہنچی تھی، تو سارے صحابہ واپس آ گئے. تو قریب آ کے پتہ چلا کہ یہ خبر درست نہ تھی، لیکن یہ واپس تشریف لے آیا. تو دوبارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی ہجرت کا فرمایا، تو یہ دونوں خاوند بیوی اپنے بیٹے سلمہ کو ہی لے کر مدینہ کی ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. لیکن ان کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ ہوا. جیسے یہ مکہ معظمہ سے باہر نکلے تو ان کے اپنے خاندان کے لوگ تھے نا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے، وہ آ گئے. انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے کہا تم نے جانا ہے وطن چھوڑ کے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو، یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کے چشم و چراغ ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. چنانچہ زبردستی ان کو روک لیا گیا. اور ادھر سے ام سلمہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو خاندان تھا وہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو نہیں جانے دے رہے تو جس کی گود میں بیٹا ہے سلمہ، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارا خون ہے، یہ ہمارا چشم و چراغ، اس کو ہم اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے. چنانچہ سلمہ کو چھین کر وہ لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. حضرت ام سلمہ کو چھین کر ان کے گھر والے لے گئے. میں قربان جو حضرت ابو سلمہ کی عظمت اور استقامت علی الدین پر، وہ تنہا مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے. دل کے ٹکڑے کو بھی چھوڑ دیا، رفیقہ حیات کو بھی چھوڑ دیا. اس طرح حضرت ام سلمہ کی حالت یہ تھی کہ روزانہ آ کر وہاں پر کئی گھنٹے بیٹھ کر روتی، جہاں سے شوہر اور بیٹا الگ ہوا تھا. روزانہ روتی. تو بالآخر ایک بندے کو ترس آیا، اس نے کہا اللہ کے بندوں کیا تم نے ظلم کی چکی چلا رکھی ہے. چنانچہ انہوں نے جناب سلمہ کو لیا، ان کی گود میں دیا اور ان کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا. ان کے جو شوہر تھے وہ غزوہ احد میں اور بعض کے نزدیک غزوہ بدر کے بعد زخمی ہوئے. غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں، بعض نے کہا کہ ایک اور الگ جنگ میں نہیں پر ان کو بھیجا ایک دستے کے طور پر، زخمی ہوئے اور ان زخموں کی وجہ سے یہ بالآخر اللہ کو پیارے ہوئے. بالکل صحیح شاہ صاحب، کتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ نقشہ سارا کھینچا. اور یقیناً اگر امہات المومنین کی بات کی جائے تو ہر ہماری ماں کی زندگی کے حوالے سے بندہ جب پڑھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، سجدہ رہ جاتا ہے کس قدر انہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں. اور جب یہ آپ نے تذکرہ فرمایا کس طرح ایک خاندان کو 3 حصوں میں بکھیر دیا گیا، ٹرائکا بنا دیا گیا، مثلث بنا دی گئی. کسی کو ماں کو ان کے گھر والے لے گئے، والد کو الگ کر دیا، بیٹے کو الگ کر دیا. اگر آج اس زندگی کے اندر انسان تصور کرے تو کس قدر انسان اپنے اوپر یہ چیزیں محسوس کرے تو کس قدر مشکل نظر آتا ہے. لیکن اسلام کی خاطر جنہوں نے سابقون الاولون نے جو قربانیاں دی ہیں، یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو آپ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یقیناً آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقد مبارک ہے وہ بھی یقیناً انتہائی خوبصورت اور سب سے اعلیٰ شرف اور اعزاز ہے آپ کے لیے. کیا فرمائیں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اللہ کی توفیق اور احسان کے ساتھ بحمدی تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم ازواج مطہرات کے پاکیزہ تذکرے کے ساتھ اپنی مجلس کو آباد کیے ہوئے ہیں، جس اہتمام اور سرشاری کے ساتھ آپ اور آپ کے چینل کے سارے ذمہ داران اس مجلس میں اس تذکرے کا اہتمام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. اور اس ذکر خیر میں جو موجود لافانی ہدایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، آپ کے ساتھ وفاداری کی جو ایک عظیم الشان مثالیں ان شخصیات کی زندگیوں سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نور کی صورت میں ہدایت کو ہماری زندگی کا حصہ بنائے اور ہم بھی ان سے اسی طرح اکتساب فیض کر سکیں اور اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو سرگرم کر سکیں. آج کا جو عنوان ہے وہ بھی بہت پاکیزہ اور بڑا متبرک ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے ہیں. آپ کے جو پہلے شوہر تھے
ان کا نام حذیفہ روایات میں آتا ہے، لیکن ان کے بارے میں معروف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ وادی اجیاد کی طرف انہوں نے سفر کیا. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور حضور نے ان کو وہ قافلے میں جیسے دوستوں کی ٹولیوں میں کچھ لوگ بچھڑ جاتے ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے. حضور نے قافلے کو رکوا دیا کہ جب تک وہ نہیں ساتھ ملیں گے اس وقت تک ہم سفر اختیار نہیں کریں گے. 4-5 لوگ جو میرے آقا کریم کے ساتھ موجود تھے، حضور کے حکم پر وہ سارے لوگ رک گئے اور حضور نے ان کو آواز لگا کے پکارنا شروع کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو 3 مرتبہ یا عبداللہ کہہ کے پکارا. جب 3 مرتبہ حضور نے ان کو یا عبداللہ کہا تو تیسری مرتبہ آواز آپ تک پہنچی اور آپ نے لبیک کہا، اور سرکار دو عالم کے گویا اس چھوٹے سے مختصر سے قافلے کو آ کے آپ مل گئے. اس دن کی نسبت سے پھر لوگوں نے آپ کو عبداللہ کی نسبت سے پکارنا شروع کر دی، اور آپ کو خود یہ اتنا پسند آیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل گرفتگی کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ اور اس کے اندر موجود اس پیار اور انسیت کے ساتھ ان کو پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کو ہی انہوں نے مستقل اپنا عنوان بنا لیا اور اپنے نام کا حصہ بنا لیا. اس لیے تاریخ میں جب کہیں آپ کا تذکرہ انفرادی حیثیت میں ملتا ہے تو وہ ابو سلمہ کی کنیت کے ساتھ عبداللہ بن عبد الاسد کے نام سے ملتا ہے. آپ بڑے عظیم الشان شاہ سوار تھے، اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ سارے عربی جنگجو تھے، اور جو بالخصوص اہل مکہ ہیں ان کا تو اپنا ایک شہرہ تھا. ان میں یہ ان چند گنے چنے لوگوں میں تھے جو بیک وقت 2 توانا گھوڑوں کی پشت کے اوپر اپنے 2 پاؤں رکھ کے سفر کیا کرتے تھے. یعنی 2 گھوڑے بیک وقت جو ہے ان کو اپنے قابو میں رکھنا اور پھر دشمن کے ساتھ 2 تلواروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ آپ کا شرف اور کمال تھا. اور پھر ایک ان کا ایک ضمناً مجھے یاد آ گیا تو سامعین کو اس خیر میں بھی شریک کرتے جائیں. ان کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رضائی بھائی ہیں، اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو ہیں ان کے یعنی حضور کے جو چچا ہیں ان کے بھی انہوں نے حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ دودھ پی رکھا ہے. تو اس نسبت سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی قربت تھی. یہی شاید وہ قربت کی برکت تھی کہ جب میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جن چند لوگوں کو اللہ نے اس دین کے لیے، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، ابتدائی دنوں میں منتخب فرمایا، میرے کریم آقا کی قربت کے لیے جن لوگوں کو ایمان جیسی طہارت کے ساتھ منتخب کیا، ان میں ایک ہستی جو تھی وہ آپ اور آپ کی زوجہ یعنی حضرت ام سلمہ جو ہے. اگر بات کی جائے تو یہ خاندان السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یقیناً جب ابتدائی اسلام کا دور تھا، جن صحابہ کرام نے صعوبتیں اٹھائیں، جنہوں نے مصائب کا سامنا کیا، جنہوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا، ان میں حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ دونوں جو تھے یہ شامل تھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر انہوں نے قربانیوں کو پیش کیا. شاہ صاحب خدمت میں جاتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا عقد مبارک ہے، نکاح مبارک جو ہے، وہ کیسے ہوا، کیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لائیں؟ بلا شبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے آپ نے پہلے سنا، ان کے جو شوہر تھے سابق ابو سلمہ رضی اللہ تعالی، جن کا بھی نام میں نے حذیفہ بیان کیا، ایک روایت میں ساحل بھی ان کا نام آتا ہے، لقب ان کا عبداللہ، جیسے نبی پاک نے پیار سے ان کو یہ دیا تھا. تو یہ ان کے اسماء مبارکہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کہ محبت کے تقاضوں میں تقاضا ہے کہ آپ کے یاران اور آپ کے صحابہ، آپ کے تلامذہ، آپ کے رفقا، آپ کے جانثاروں کا ہم اسی محبت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ ذکر خیر کریں. ان کے جو مختلف اسماء، نام ان کے مروی ہیں، ان سب کا ذکر کریں. تو جناب سیدہ ام سلمہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. مدینہ منورہ میں ان کے بیوہ ہونے پر جو غم کا اظہار کیا گیا کہ ان سے پہلے مدینے میں کوئی خاتون ایسی بیوہ نہیں ہوئی تھی کہ جس کے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ ارمۃ العرب کے نام سے ان کو جانا پہچانا جانے لگا کہ پورے سرزمین عرب کی بیوہ. اور ان کی قربانیاں بھی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کو دلاسا دیا اور فرمایا یہ دعا پڑھا کرو کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو فرماتی میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہے اس کائنات میں. وہ صحابی رسول اور السابقون الاولون میں شامل اور چچا کے بیٹے بھی تھے، یعنی آپس میں رشتہ دار بھی تھے. حضرت ام سلمہ بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھی. یہ اگر ہم نسب کے لحاظ سے دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بہن تھی. خالد بن ولید کے حقیقی چچا کی بیٹی تھی. اور ادھر سے عمر بن حشام جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اس کی بھی یہ کزن تھی. اس لیے یہ بڑے اونچے خاندان کی تھی، یعنی قریشی خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے. اور رضائی اگر رشتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ رضائی بہن تھی. یہ اللہ نے بڑا ان کو شان بڑی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو
کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو فرماتی میں نے نبی پاک کے کہنے پر، آپ کے فرمانے پر دعا تو پڑھنا شروع کر دی، لیکن دل میں یہی آتا تھا کہ اس سے بہتر مجھے اب دنیا میں کیا ملے گا. تو بہرکیف ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا. تو فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں امرأۃ شدید الغیرہ، میرے اندر بڑی عجیب نوعیت کی غیرت ہے. میں اپنے سابقہ خامد کے لیے ایک عجیب نوعیت کی اپنے اندر غیرت محسوس کرتی ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آپ سے نکاح ہو جائے اور میں آپ کے شان آپ کا جو احترام اس کو ملحوظ رکھ سکوں. تو ایسا نہ ہو کہیں میری نیکیاں برباد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سزا دے. میرے آقا نے تسلی دی، فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا تیرے بارے میں اس حوالے سے. دوسرا عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہت سارے بچے ہیں. آقا نے فرمایا عیالوں کی عیالی، آج کے بعد تیرے بچے میرے بچے ہیں، تیری اولاد میری اولاد ہے. کہا میں بڑی عمر کی ہو گئی ہوں. آقا نے فرمایا جو تیری عمر ہے اسی طرح میں بھی بڑی عمر کا ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت ام سلمہ کے جو بچے ہیں نا، حضرت سلمہ خاص طور پر، وہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ نے کیسے میری تربیت کی. میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھال میں کھانا کھا رہا تھا، یعنی روزانہ کا یہ معمول تھا جب بھی آپ ادھر جاتے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تمام بیویوں کے گھر میں الگ الگ جایا کرتے تھے. تھوڑا تھوڑا ٹائم سب کے پاس گزارتے، لیکن سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے گھر جاتے تھے اور سب سے آخر میں میرے گھر میں آتے تھے. چونکہ امہات المؤمنین میں اس وقت سب سے زیادہ عمر والی حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو فرماتی ہیں لیکن بر سن ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے ہوئے پہلے وہاں سے شروع کرتے، پھر رفتہ رفتہ سب کے گھروں میں آتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک دے. حضرت سلمہ فرماتے کہ میں بچہ تھا تو میں پورے تھال کے اندر ایسے ہاتھ گھما کے کھا رہا تھا، کبھی وہاں سے چیز پکڑ رہا وہاں سے. تو میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ کے محبت سے فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. میرے بیٹے سلمہ بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے صرف کھاؤ اور اپنے آگے آگے سے کھاتے ہیں. نہیں پر آداب سکھائے حضرت ام سلمہ کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر، اپنی اولاد سمجھ کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کا ذہن جو تھا وہ آمادہ کر دیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں آئی اور اس شان پر اللہ پاک کو پہنچا دیا. اللہ اکبر. امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں فرماتے ہیں کانت ام سلمہ موصوفۃ بالجمال البارع والعقل البالغ والرائع الصائب. فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کو اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی، شخصیت کے لحاظ سے بڑی باروب، بڑی باوقار، بہت یعنی جاذبیت تھی اللہ نے ان کی شخصیت میں رکھی. اور دوسرا کہا کہ اللہ نے ان کو عقل کے لحاظ سے، ذہن کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رائے کے اعتبار سے بہت بالغ النظر بنایا ہوا تھا. وہ بالغ النظر تھی، جب بھی کوئی رائے دیتی تھی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں نا، کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ام سلمہ نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی جنگوں میں وہ آپ کے ساتھ گئی ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر، پھر اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر، بنو مصطلق کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، طائف کے جو حنین کا میدان تھا اس موقع پر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی. اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفاقت کی برکت تھی اس کی وجہ سے دیکھیں دین اسلام کو بہت سارا لٹریچر جو ہے دین اسلام کے اندر جو 378 احادیث آپ سے مروی، یعنی کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا ان کا تعلق تھا اور جو وقت ساتھ گزارا، اور آپ کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عادات کریمانہ ہم تک جو پہنچی ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہیں. انہوں نے یقیناً جو ہم تک پہنچائیں اور یقیناً یہ امت میں ان کا بڑا احسان ہے. لیکن ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اپنی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. آپ کو پروگرام اسلام اور ایمان میں ایک دفعہ میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، یقیناً گفتگو کا سلسلہ اتنا خوبصورت جاری تھا اور دل نہیں کر رہا تھا بریک پہ جائیں، لیکن مجبوری تھی، ہم بریک کی طرف گئے اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب نے جہاں پر لا کر بات چھوڑی تھی اور کتنا بڑا میسیج تھا کہ اگر آپ کو ایسی بیوہ خاتون سے شادی کرنا پڑ جائے جس کے پہلے سے بچے موجود ہوں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربیب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح آپ نے تربیت فرمائی اور جس طرح ان کی پرورش فرمائی، یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی ایک چیپٹر ہے، یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے اور یقیناً ان مردوں کے لیے یہاں پر بہت بڑا سبق ہے
جن کے عقد میں وہ خواتین آتی ہیں جو پہلے سے بیوہ ہو چکی ہیں یا مطلقہ ہو چکی، جن کی اولاد ان کے ساتھ موجود ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں اسوہ دیا ہے. یقیناً مردوں کے لیے یہاں پر بہت بڑا سبق موجود ہے اور یہاں سے ہمیں سیکھنا ہوگا. یہ پروگرامز کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز میں خدمت کر کے دکھائی بحیثیت بیوی، اور آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے محاسن جو ہمیں سیرت کتابوں سے ملتے ہیں، وہ چیدہ چیدہ بیان فرمائیے. بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کی عزت جب اللہ رب العزت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اس کا ماحول اور منظرنامہ اس میں ہمیں شریک کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل میں اور خصائص میں ایک بڑا منفرد اعزاز ہمیں یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کا یہ شرف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کئی معاملات پر بالاہتمام مشاورت فرمایا کرتے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کسی خانگی امور پر مشاورت کرنا چاہی. جب انہوں نے حضور سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضور خاموش ہو گئے، اور دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس مسئلے کا حل لے کر آپ کے پاس آئے. جب حضرت سودا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے حل اور عطا فرمایا، یہ کل جب میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے اس وقت کیوں توقف فرمایا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس وقت تک ام سلمہ کے ساتھ اس پر مشاورت نہیں کر رکھی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی جو رائے ہے، آپ کی مشاورت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی قدر و منزلت رکھتی تھی. اور اسلام کے معاملات میں مشاورت خاتون کے ساتھ، اور پھر جہاں ان کے خانگی احوال جناب شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے تو آپ نسبت سے حضور کے ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ حضور کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اصحاب کی طرف رخ کر کے بیٹھتے اور ان سے خواب جو ہے ان کی خواب پوچھا کرتے اور ان کی تعبیر بیان کیا کرتے. زمانہ امن میں حضور کا اکثر یہ معمول رہا کرتا. وہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے نماز پڑھائی اور میں نے اندازہ لگایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جو آیات تلاوت کی انہوں نے بہت اس میں اختصار اپنایا، یعنی مختصر نماز پڑھائی. اور جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے کے یا خواب جو ہے ان کو سننے کے، حضور وہاں سے اٹھے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ رحمت کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں حضور کی معیت میں تھا اور میں نے جب حضور اندر چلے گئے، جب باہر آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج اس ترتیب کو تبدیل کرنے کا سبب کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ آج زینب بنت سلمہ جو ہیں ان کی طبیعت ناساز تھی. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک آپ کی زوجہ کے سابقہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں خبر گیری رکھنا، ان کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ میرے کریم آقا کی سنت اور سیرت سے ہم تک پہنچتا ہے. ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں ایسے بہت سارے خاندان، ایسے بہت سارے گھرانے جہاں پر خواتین کی سابقہ اولادیں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان گھرانوں کے اندر اس طرح کے ماحول جو ہے اس کی برکت لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ، حضور کے آرام کا خیال رکھنے کے حوالے سے، حضور کی نفاست کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے اہتمام کرنا، یہ آپ کا بڑا خاصا نظر آتا ہے. اور خدمت کا عالم یہ تھا کہ آپ اکلوتی صحابی ازواج مطہرات میں سے ہیں جن کا یہ شرف تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے، نفلی نماز کے لیے، شب بیداری کے لیے اپنے مصلی پہ گویا کھڑے ہوتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی بستر پر آرام نہیں کرتی تھی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جو گویا مصلی ہوا کرتا تھا نا، اس کے ساتھ آپ آرام فرماتی. اور اس حالت میں آرام فرماتی آپ یہ حضور نے ایک مرتبہ انہیں کہا کہ آپ جو بستر ہے، آرام دہ جگہ ہے، وہاں پر آرام کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جتنی دیر تک بھی نیند کی آغوش میں نہ جاؤں اس وقت تک میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں. گویا آپ اس انداز میں وہاں آرام فرماتی کہ حضور کا چہرہ اقدس جو ہے اس کے اوپر آپ کی نگاہ جو ہے وہ قائم رہتی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کیسی والہانہ ایک محبت اور قربت کا جو ہے وہ معاملہ نظر آتا ہے. خوبصورت یہ انداز تھا یقیناً سیرت طیبہ کے جب چیپٹرز ان حوالوں سے ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت ام سلمہ کی جو اولاد تھی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، خود حضرت سلمہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کروائی، تو وہ بھی ایک خوبصورت انداز تھا. آپ نے بحیثیت باپ جو وہاں پہ کردار ادا کر کے دکھایا، یقیناً آج کے والدین کے لیے اور خصوصی طور پر والد کے لیے بہت بڑا وہاں میسیج اور سبق ہمارے لیے موجود ہے. شاہ صاحب جاننا چاہوں گا، شاہ صاحب جس طرح آپ نے پہلے بھی گفتگو میں فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 378 روایات جو ہیں، حدیث جو ہیں
وہ مروی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ واحد وہ ام المومنین ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طویل ترین زندگی گزاری، اور یقیناً اسلام کے بہت سارے پہلو جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمے لگا دیے، اور بعد میں وہ چیزیں جو تھیں حضرت ام سلمہ نے بیان فرمائی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ ناظرین تک پیش فرمائیے، کیونکہ یہ بھی آپ کی شخصیت ایک بڑا اہم اور نرالا پہلو ہے۔ بلا شبہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک فضیلت تو جو بھی آپ نے سوال کے تناظر میں پیش کی ہے، ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ ایک دن بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں وَمَا لَنَا اللہ نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک میں، ہمارا خواتین کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن نا میں اپنے بال سنوار رہی تھی، قربان جائیے، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر سے آواز آنے لگی۔ تو میں جلدی سے، جو میرے گھر کا قریب حصہ تھا نا مسجد نبوی کی جہاں آواز صحیح آتی تھی، تو میں وہاں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل فرما دیا۔ یہ میری ماں جی کی خواہش پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ جیسے مردوں کا ذکر ہے اسی آیت میں اللہ نے بار بار خواتین کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام جو بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے زبان وحی سے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے آقا نے علوم وحی سے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی سونپ دی۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی روایات اس پہ درج کی ہیں، تو فرماتی ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ مٹی ہے جو کربلا کی مٹی ہے، جو مجھے جبریل امین علیہ السلام نے لا کر دی۔ یہاں بھی ایک اور بات کہہ دوں کہ میری ماں وہ ماں ہے کہ جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ایک شخصیت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ فرمایا اے ام سلمہ جانتی یہ کون تھے؟ کہا داہیہ کلبی تھے۔ آقا نے مسکرا کر فرمایا یہ داہیہ کلبی کی شکل تھی، تھے یہ جبریل امین علیہ السلام۔ تو میری ماں جی نے جبریل امین کی داہیہ کلبی کی شکل میں زیارت بھی کی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے میرے خواہش پر مجھے وہاں سے مٹی لا کر دی۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے بہت بڑے محقق اور محدث، انہوں نے اس کو درج کیا ہے۔ تو فرماتے میرے آقا نے فرمایا اس کو سنبھال کر رکھنا، اذا تحولت هذه تربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ اگر یہ مٹی سرخ رنگ کی یہ خون میں اور لہو میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا بیٹا امام حسین وہ دنیا میں نہیں رہا، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یقیناً آپ، اور ایسے ہی ہوا، تمام امہات المؤمنین اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سب سے آخر میں 61 ہجری تک اللہ پاک نے آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائی، حالانکہ عمر کے لحاظ سب سے بڑی عمر تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا انتخاب فرمایا تھا اس امانت کو سنبھالنے کے لیے، وہ حضرت ام سلمہ کا اللہ کی منشا اور اللہ کی وحی سے فرمایا تھا۔ اور پھر فرماتی کہ جب میں وہ دن آیا 10 محرم 61 ہجری کا، تو آپ سوئی ہوئی تھی۔ حضرت سلمہ ہی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میری اماں جان دوپہر کے ٹائم زار و قطار رو رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا اماں جان آپ کو کیا ہوا؟ ما یبکیک، اماں جان آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ تو فرماتی ابھی میں نے اپنے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور اس انداز سے کی ہے کہ میرے آقا کے سر مبارک کے بال وہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، قدم مبارک کے اوپر بھی گرد پڑی ہوئی تھی، اور ہاتھ میں ایک مرتبان تھا جس کے اندر خون تھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی میرا بیٹا اس کے رفقا کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، یہ میں ان کا خون چن کے لایا ہوں، اکٹھا کر کے لایا ہوں۔ آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر، تو فرمایا یہ میں نے خواب دیکھا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی ہے اسی وقت یہ خواب آیا، اور ٹائم نوٹ کر لیا گیا، تاریخ نوٹ کر لی گئی اس دور میں، چونکہ یہی ذرائع تھے۔ جب بات اطلاع پہنچی تو وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی، وہی سن تھا، وہی دن تھا۔ تو یقیناً حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کے ذریعے کیا، وہ اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ ان کی اللہ نے عمر لمبی رکھی تھی، انہیں 61 ہجری تک انہوں نے حیات رہنا تھا۔ تو یقیناً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر یہاں بھی ایک اور بات کہہ دوں، میں اس قول کو ترجیح دیتا ہوں جو ان کے سابقہ شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ بدر کے بعد شہید ہوئے۔
اور اس لیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے معاملے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حضرت ام سلمہ نے دونوں نے مل کر حضرت فاطمہ کا گھر تیار کیا، ہم نے اس کمرے کو تیار کیا، بے ایدینا، یہ الفاظ میں نے بار بار پڑھے، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کہ اس گھرانے میں کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ فرماتی ہے ہم نے وہ گدے تیار کیے تو اپنے ہاتھ سے، خوشبو وہاں پہ لگائی اپنے ہاتھ سے، ہم نے کپڑے لٹکانے کے لیے وہاں پر لکڑی کی کھوٹی لگائی تو اپنے ہاتھ سے، اور ہم نے اس گھر کو صاف کیا تو اپنے ہاتھ سے۔ اور آگے فرماتی ہیں ما رائینا احسن العرس من عرس فاطمہ، ہم نے اپنی پوری زندگی میں سیدہ فاطمہ کی شادی سے زیادہ پیاری حسن والی شادی کی اور نہیں دیکھی۔ تو یہ تھی میری ماں جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں جو پیار، اور یہ امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا میسیج اور کتنا بڑا پیغام ہے۔ یقیناً آج ہم مختلف جو اشکالات کے شکار ہو جاتے ہیں، اسٹیپ مدر کے ساتھ بالکل یقیناً جو ان کی جو اسٹیپ مدرز تھیں، انہوں نے جو کردار ادا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی صاحبزادی کے ساتھ، اور جو انہوں نے اپنی اسٹیپ مدرز کے ساتھ جو اخلاق جو تھا وہ پیش کر کے دکھایا، یقیناً یہ آج امت مسلمہ کے لیے اس میں بھی بہت بڑا سبق موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی بات کی جائے تو آپ کی قرأت جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ جب آپ قرآن کریم پڑھتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو تھا، انداز تلاوت، اس کے بہت قریب تھا آپ کا انداز تلاوت، اور اس کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ کا کردار وہ بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے خواتین کو مقام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت ام سلمہ کی جو رائے تھی اس پر کس طرح عمل کر کے دکھایا، اور اس جو رائے کا جو بعد میں فائدہ ہوا دین اسلام کو وہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ نسبت میں جتنی بھی ہستی ہیں وہ ساری ہمارے لیے نور علی نور ہیں جی، ان سے ہمیں برکت اور ہدایت جو ہے وہ کشید کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حضور کے ایک صحابی حضرت اصلہ بن شریک جن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں معروف ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوا بردار تھے، یعنی حضور جب سواری پر سوار ہوا کرتے تھے تو وہ کجاوا کسا کرتے تھے، حضور کے ساتھ سفر میں شریک رہتے تھے۔ ان کی نسبت سے بھی کسی وقت ذکر خیر ہوگا تو برکت کشید کریں گے، لیکن میں عرض کروں کہ ان سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کی ذہانت اور آپ کی فطانت پر اور آپ کی مشورہ دینے کی صلاحیت پر اتنا بھروسہ فرماتے کہ سفر کے دوران جب آپ حتمی حکم فرماتے نا کہ قافلہ یہاں لنگر انداز ہو جائے، رک جائے، اس سے پہلے حضرت ام سلمہ سے مشاورتاً اس کا تذکرہ کرتے کہ کیا یہاں پر جو ہے وہ اس کو روک دیا جائے، قافلے کو آج یہاں شب بسری کر لی جائے، یہاں پر کچھ وقت کے لیے قیام کر لیا جائے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ہے ان کی رائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کس درجے کی اہمیت رکھتی ہے۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ خود صلح حدیبیہ جو ہے حضور کے ساتھ سفر میں بھی آپ نظر آتی ہیں، حضر میں بھی آپ کا جو حضور کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ آپ یہ فرماتی ہیں کہ خندق کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور حضور کے گیسو مبارک جو ہیں ان کو وہ غبار آلود ہوتے ہیں، آپ کے سینہ مبارک کے اوپر پتھر اٹھانے سے جو گرد لگتی ہے، حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور آپ کا یہ شرف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلفیں مبارک ہوا کرتی تھی ان کے اندر تیل ڈالنا جو ہے وہ آپ کا پسندیدہ جو ہے وہ محبوب عمل تھا، اور سرکار دو عالم جو ہے وہ ان کا انتظار رہتا حضرت ام سلمہ جو ہے انہیں کہ سرکار دو عالم تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان کے اندر آپ تیل ڈالیں اور پھر اس کے بعد کنگھی فرمائیں۔ اسی نسبت سے کیونکہ آپ کا یہ ذوق تھا اور بعد احسن طریقے سے آپ یہ خدمت سر انجام دیتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ایک تعداد جو کنگھی کرنے کے دوران آپ کے جسم اقدس سے جدا ہوتی انہیں آپ اپنے پاس محفوظ کرتی رہتی۔ اور پھر روایات میں بہت صحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ کئی لوگ جن کا تقوی دیکھ کر، ان کا حسن بیان دیکھ کر، دین کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت دیکھ کر اور حضور کی جدائی کی تڑپ دیکھتی جب آپ کسی شخصیت کے اندر، تو پھر آپ حضور کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کی وہ جو منہ مبارک تھے ان کی زیارت بھی اسے کرواتی۔ تو گویا یہ بھی شرف آپ کے پاس تھا، اور اصحاب جو ہیں وہ آپ کے پاس اس نسبت سے بھی آیا کرتے تھے۔ اور صلح حدیبیہ والا وہ جو معاملہ ہے اس کی طرف میں چاہوں گا کہ سامعین کو اس میں شریک کریں۔ آپ نے بڑی صحیح توجہ دلائی۔ آپ یہ دیکھیں میرے کریم آقا کے یہاں آپ کے مشورے کا عالم یہ کہ صلح حدیبیہ ہو چکتی ہے، اصحاب رسول جو بڑے جذبے کے ساتھ مکی کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اور پھر اپنے گھرانوں اور اپنی اولادوں اور اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے جذبے کے ساتھ
ایک پرامن سفر جو ہے اختیار کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام تک پہنچتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر امن کا معاہدہ کرتے ہوئے گویا واپسی کا پیغام دیتے ہیں، تو اصحاب کے دل بہت جلے ہیں اس فیصلے سے، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے ادباً خاموش ہیں۔ حضور کہتے ہیں یہ جو ہم نے عمرے کا قصد کیا تھا یہیں پر قربانیاں کر دی جائیں۔ اصحاب رسول کو کسی درجے پہ تامل ہوتا ہے، وہ اس غم کی کیفیت سے ابھی باہر نہیں آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جب آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں اور اس طرح ابھی عمل کی ترغیب نہیں پیدا ہوتی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کی زبان اقدس سے یہ مشورہ حضور تک پہنچتا ہے کہ سرکار آپ خود باہر تشریف لائیں اپنے خیمہ اقدس سے اور یہاں پر اپنی قربانی کو ذبح کریں، آپ کو دیکھ کر انہیں تحریک ہوگی اور اللہ ان سب کے دلوں میں دوبارہ توانائی ڈال دے گا اور یہ بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا بھر کے سارے ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ انسانوں کی پوری جو تاریخ ہے اس کے اندر خواتین سے مشاورت کی اس سے اعلیٰ عرفہ اور عظیم الشان مثال جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ازواج مطہرات کا وہ جو فہم ہے، ان کی دانشوری ہے، اس کی کس درجے پہ ایکنالجمنٹ نظر آتی ہے، اس کا اعتراف نظر آتا ہے۔ ہوا بھی اور ایسا نہیں پسند کر کے دکھایا بھی کہ جس طرح امہات مومنین نہیں پسند کو رائے دیا کرتی ہیں، آپ کو مشورہ دیا کرتی ہیں، نہیں پسند اس پہ عمل فرمایا کرتے ہو۔ یقیناً امہات المومنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو تھی ہم تک جو پہنچائی، یہ امت میں بڑا احسان فرمایا۔ اور یقیناً حضرات کرام یہ پروگرامز اور سیریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تمام مائیں ان کی اگر زندگی کو پڑھ کے دیکھا جائے تو ہر ایک کی حال و احوال جو تھے، حالات جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے ایک دوسرے سے، اور اگر آج بات کی جائے ہر بندے کی زندگی کے اندر ہر الگ طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں۔ ہمیں تمام امہات المومنین کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہر ایک کو وہاں پر رہنمائی موجود ہے، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہماری جو ہیں ان کی سیرت جو ہے اور ان کا تذکرہ جو ہے یہ پڑھنا اس قدر ضروری ہے امت مسلمہ کی خواتین کے لیے خصوصی طور پر، اور مردوں کے لیے بھی۔ امہات المومنین کی جو سیرت ہے اس کے اندر بہت بڑا سبق موجود ہے، دین اسلام کی خاطر قربانی دینا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت، جو فریفتگی ان امہات المومنین نے کر کے دکھائی، اور جو دین اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کر کے دکھائیں، اور دین اسلام کے لیے جو ہمیں جو سبق دیا وہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ناظرین کرام آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔